گوش گزار کریں سامعین کے. دعا ہے اللہ تعالیٰ محبوب کی سچی غلامی عطا فرمائے. آمین. اللہ آپ حضرات پیچھے والے بالخصوص وہ پیچھے جو لوگ ہیں وہ محفل میں آئے ہیں، آپ لوگ بڑی مہربانی محفل میں شامل رہیں. آپ حضرات شاہ عبدالعزیز صاحب دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اس طرح بیٹھتے ہیں جس طرح ہم حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے. صدقے یا رسول اللہ. سبحان اللہ. تو آپ تھوڑا سا آداب ملحوظ خاطر رکھیں. میں کچھ باتیں اس لیے نہیں کرتا کہ دوست ناراض نہ ہو جائیں. مجھ پہ یہ بھی شکوہ ہے کہ یہ بڑی سخت سخت جملے بولتے ہیں. ویسے ہماری اہل سنت کی محفل میں کوئی بندہ ننگے سر نہیں آیا کرتا تھا. ہمارا مزاج ہی نہیں تھا، طبیعت ہی نہیں، اہل سنت کا مزاج ہی نہیں. ہم تو اپنے بزرگوں کے سامنے بھی بغیر ٹوپی کے تو اگر حضور کی محفل میں آئے اور ایسے آ جائیں کیسے ممکن ہے؟ سلامت رہیں آپ. تو عزیز دوستو یہ حضور کی محفل ہے. پھر جو پیچھے دوست بیٹھے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ میری بات پہ توجہ کریں. میں تھوڑے سے وقت میں آپ سے محو گفتگو رہوں گا چونکہ نعت خوانی کا سلسلہ ہے، آپ سن رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو نعت خوانی کی طرف موڑ دے. عزیز دوستو قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ کریم نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق میں نے تمہیں میں سے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے. میں نے تمہیں میں سے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم. قرآن مجید کے ترجمے پہ غور فرمائیں. فرمایا وہ رسول ایسے ہیں کہ تکلیف میں تم پڑتے ہو اور پریشانی میرے نبی کو ہوتی ہے. اللہ. حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے کے بڑے حریص ہیں، شدید خواہش ہے کہ میری امت کا بھلا ہو جائے. وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم. لیکن نا یہ انتظامیہ یہ کام تو ہوتا رہے گا، لوگ آتے جاتے رہیں گے. آپ تھوڑی توجہ کریں، محفل پر غور فرمائیں. یہ تو سلسلہ رہتا ہے نا جناب. تو میں جس طرح کا ماحول ہے اس طرح کا خطیب نہیں ہوں کہ جیسا ماحول تھا میں آپ کو قسمیں بھی دے لیتا جدہ ایمان ہے وہ پڑھو تو میں کہ باقی ہے نا کوئی نہیں. کسی کے منہ میں چھالے بھی تو ہو سکتے ہیں نا بھائی. تو کیوں اس طرح کی قسمیں دی جاتی ہیں جس میں آدمی مجبور ہو جائے؟ تو میں ایسی کوئی بات نہیں آپ سے کرنے والا اور نہ میں آپ کو کسی اذیت میں مبتلا کرنے والا ہوں. پر اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. بھائی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ہمیں فرمایا ہے کہ تمہیں میں نے احساس والا رسول عطا فرمایا ہے. امت میں احساس نہیں. میں محفلوں میں زیادہ تو نہیں جاتا لیکن جہاں جہاں مجھے موقع ملتا ہے نا تو اسٹیج پہ بیٹھے لوگوں میں بھی عجیب سی گھٹن ہوتی ہے. نعت خان ڈر رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ مولوی اب کیا بول دے گا، بچ جائے بندہ. ڈر رہے ہوتے ہیں لوگ. مشائخ آتے ہیں تو لوگ ڈر رہے ہوتے. کمیٹی والے کو زیادہ ٹینشن ہوتی ہے بیچارے کو. ایک کہندا ہے میں پہلوں جانا ہے، میں اگے بھی ٹیب دیتا ہے. دوسرا کہندا ذرا جلدی کرو آپ نے وعدہ نہیں کیا تھا. عجیب سا ہر ماحول میں ہر اسٹیج پہ یہی حال شادی پہ ہے. بچی کے ماں باپ اس طرح پھر رہے ہوتے ہیں پنڈال کے اندر کہ جیسے ابھی بھی کلیجہ پھٹ جائے گا اور ابھی بھی پھٹ جائے گا. اللہ کرے کوئی پلیٹ کم نہ ہو جائے سالن کی. یہ احساس والے لوگوں کا طریقہ نہیں. ہمیں اللہ نے احساس والا رسول عطا فرمایا ہے. احساس دیکھیں نا، برما سارا کٹ گیا، کشمیر کے حالات خستہ ہیں اور معاف کرنا کچھ باتیں ایسی ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی زبان پہ آ جاتی ہیں. یہ مذہبی سٹیج ہے. اس کی صدارت گاؤں کے سب سے غریب آدمی کو کرنی چاہیے تاکہ اسے پتہ چلے کہ اور اگر کہیں مجھے کوئی عزت نہیں دیتا لیکن جب نبی پاک کے نام کا سٹیج لگتا ہے تو پھر میرا ہی وقار زیادہ ہوتا ہے. یہاں کم از کم اس آدمی کو آنا چاہیے، اس کی صدارت ہونی چاہیے. تو عزیز ساتھیو، احساس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احساس والے نبی ہیں اور احساس حضور نے امت کا کیا. احساس والی زندگی گزاری. ہر لمحہ محبوب پریشان رہے. یہ تھوڑا عرصہ پہلے ڈاکٹر ہارون صاحب مسلمان ہوئے ہیں اور ابھی انہوں نے 2-3 کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے.
اور بھی کچھ کتابوں پہ وہ کام کر رہے ہیں، ہالینڈ کے رہنے والے ڈاکٹر صاحب ہیں. توجہ ہے میری بات پر آپ عزیزوں؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا تھا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، یہ بم بلاسٹ کرتے ہیں. تو میں جہاں لفظ اسلام آتا تھا نا وہاں سے میں تھوڑا بچ جاتا تھا، پیچھے ہٹ جاتا تھا. لیکن میرے مزاج کے اندر یہ بات شامل تھی کہ میرے اندر اللہ نے بڑا انسانیت کا جذبہ رکھا ہوا تھا. تو میں ایک تنظیم قائم کر رہا تھا. میرا خیال تھا کہ ایک ایسی جماعت بناؤں کہ جو پوری دنیا کے اندر اسلام، توجہ ہے میرے عزیزوں کی؟ کہتے میرا خیال تھا ایسی جماعت قائم کروں کہ جو پوری دنیا میں لوگوں کی خدمت کرے اور بغیر امتیاز کے کرے، اسلام والوں کی بھی اور غیر مسلموں کی بھی. لیکن مجھے بڑا دھچکا رہتا تھا کہ مسلمان سخت گیر قوم ہے. میں نے بہت ساری جماعتوں کا منشور اور دستور منگایا اور میں نے کہا میں اپنی جماعت کا دستور لکھوں گا تو پہلے ذرا سارا میں مطالعہ کر لوں. ڈاکٹروں کا ٹیبل ہوتا ہے، اس کے اوپر نا شیشہ لگا ہوتا ہے، نیچے وہ جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ رکھ لیتے. کہتے ایک مصر کے مولانا صاحب آئے ہوئے تھے ہالینڈ کے دورے پر، اچھی انگریزی جانتے تھے تو کسی وجہ سے علیل ہو گئے. میرے پاس وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ میں انسانی حقوق پر کچھ لکھ رہا ہوں، کام کر رہا ہوں. تو وہ دیکھ کر کے مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کوئی تنظیم قائم کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. کہ تم نے ہلکا سا ٹچ دیا، زور نہیں دیا، اور ویسے بھی جو ہلکی بات ہوتی ہے وہ ذرا دل میں جلدی بیٹھ جاتی ہے. کہتے ہیں ہلکا سا ٹچ دیا. کہنے لگے اگر کبھی موقع ملے تو میرے نبی پاک کی بھی سیرت پڑھ کے دیکھیں، بس ہلکی سی بات. اور وہ جملہ چھوڑ گئے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے ضروری نہیں کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ منوا کے اٹھو، لیکن میسج ضرور چھوڑ دیا کرو. جب انسان کے ذہن میں بات ہوتی ہے نا، یہاں سٹاک ہوتا ہے جب بات کا، تو جب وہ کام کرنے لگتا ہے تو ایک دفعہ وہ بات سامنے ضرور آتی ہے. کہہ دیا کرو. انہوں نے کہہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ حضور کی سیرت بھی پڑھ لیں. کہتے ہیں میرے ذہن میں بات بیٹھ گئی. مصروف آدمی تھا، زیادہ تو نہیں میں مطالعہ کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایک دن 10 منٹ گھر میں ملے تھے تو میں کمپیوٹر پہ بیٹھا اور میں نے کہا کہ انگریزی میں جو کتابیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ہیں ان کو ذرا دیکھتا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے نیٹ پہ سرچ کیا، پہلی حدیث آئی اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. حدیث کہاں ہے؟ سبل الہدی والرشاد میں بھی ہے، کنز العمال میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، ابن اسحاق میں بھی ہے، ابن اشام میں بھی ہے، اور شاید سیرت کی تمام کتابوں میں آپ کو روایت مل جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث اور روایت کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ساتھ ہیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں ہم نہ گھر سے نکلے، حضور نے فرمایا ذرا جلدی چلو ایک ضروری کام ہے. فرماتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ آج روٹین سے ہٹ کر محبوب نے تیز تیز قدم مبارک اٹھائے، تیز تیز. اور فرماتے ہیں ایک گلی ہم نے کراس کی، دوسری گلی میں جو پہنچے تو پھٹے پرانے کپڑے، سادی سی بی بی، اور حالت بتاتی تھی کہ بیچاری کسی غریب گھر کی ہے. وہ سڑک پہ کھڑی تھی اور رو رہی تھی. میرے کریم رسول نے فرمایا بلال اسے پوچھو کیا مسئلہ ہے، کیوں روتی ہے؟ تو حضرت سلمان عرض کرتے ہیں میں نے کہا حضور میں پوچھ لیتا ہوں، آپ جائیے، کام بڑا ضروری ہے جو نکلیں، میں معلومات کرتا ہوں. تو محبوب نے فرمایا نہیں، اس کے آنسو پوچھنے سے ضروری کوئی کام بھی نہیں، پہلے اس کی داد رسی ہوگی، اسے پہلے پوچھا جائے گا. روتے نہیں رہتے لوگ گھروں میں، لوگ گزر نہیں جاتے چپ کر کے؟ کتنے لوگ تڑپتے، کون احساس کرتا ہے؟ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور اس خاتون سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ بات کوئی بھی نہیں، میرا ایک ہی موٹا سا مسئلہ ہے. کہا وہ کیا؟ کہنے لگی میں غریب ہوں، اور غریبی بذات خود بہت بڑا گناہ ہوتی ہے، لوگ بڑا جرم سمجھتے ہیں اس کو بذات خود. میں نے شروع میں کہا نا کہ مذہبی سٹیج کی بھی صدارت غریب آدمی نہیں کر سکتا، کیونکہ غریب جو ہوا جہد کول دتھی ہونی انہیں نیڑے بہنا ہے نا جی، جہد کول نہیں انہیں تو پیچھے جا کے بہنا اینڈ تے کول کہڑا دتھی ہے. اس سٹیج پہ بھی غریب آدمی کی صدارت نہیں ممکن ہو ہی نہیں سکتا. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا پہلے اسے پوچھو کیا مسئلہ ہے. تو کہنے لگی میں غریب ہوں, بوڑھی ہو گئی ہوں, ساری زندگی غلامی میں گزاری ہے, تیل لینے آئی تھی 5 دینار کا, بوتل میں تیل بھروایا ہے, اور اب بوڑھی ہوں نا تو کمر درد کرتی ہے, پیر پیچھے موڑا ہے تو میں گری ہوں, تیل زمین پی گئی ہے, اب زمین تو واپس نہیں کرتی, لیکن واپس جاؤں گی تو ایک یہودی عورت کی ملازمہ ہوں, وہ درے سے مارے گی, کھال ادھیڑ دے گی, میں بڑی پریشان ہوں, اب نہیں مار کھائی جاتی, ہڈیاں بوڑھی ہیں, قربان جاؤں. حضرت بلال کو حضور نے حکم دیا, فرمایا دوڑ کے گھر جا 5 دینار لا. فرماتے ہیں 5 دینار لائے, تیل خرید کے دیا تو پھر رونے لگی. فرمایا آپ کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا بتایا نا غریب ہوں, غریب کا جرم کوئی نہیں ہوتا, لیکن پیس دیا جاتا ہے, پھر بھی مار تو اب بھی پڑے گی, اب کیوں پڑے گی؟ تو عرض کرنے لگی محبوبہ مار اس لیے پڑے گی کہ دیر سے کیوں آئی ہے. تو میرے کریم رسول, اور وہ بی بی حضور ابھی آئے ہیں مدینہ طیبہ, امام یوسف صالحی فرماتے ہیں ابھی آئے تھے حضور, سبل الہدی والرشاد کے مصنف کہتے ہیں ابھی آئے تھے نبی پاک, وہ جانتی بھی نہیں تھی. تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مار پڑے گی؟ کہا ہاں. او بھائی کونسلر جو کل آپ کو کہہ رہا تھا نا میں آپ کا خادم ہوں, کونسلر بے گناہ, بلکہ ہمارے ایس ایچ او صاحب اگر چودھری پہ پرچہ آ جائے تو اس کو ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں صاحب جی تہاڈے خلاف درخواست آئی ہے, کی کرنا ہے؟ تو غریب آدمی بیچارہ, اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ غریب تھا تو اس نے ریڑھی لگا لی چوک میں, اس کو دبوچ کے لے گئے, تینوں پتہ نہیں اتنے نہیں کھلوئی دا. تو اس کے پاس کل انویسٹمنٹ ہی 5000 تھی, سارا لے گئے. پھر وہ کونسلر صاحب کے پاس چلا گیا, سر میرے نال چلے آجے ذرا میں تھانے جانا. انہوں نے کہا گڈی کرائی آ, پیسے ہے نہیں, ایویں تھانے جائیدا ہے. اب وہ گاڑی لایا ہے, پتہ نہیں کہاں سے لایا ہے, تھانے پہنچا ہے. اور یہ ہے ہمارا حال کہ وہ ایس ایچ او بھی بیٹھا ہے کرسی پہ اور کونسلر بھی کرسی پہ بیٹھا اور وہ غریب پیروں میں بیٹھا ہے اور ہاتھ باندھ کے کہہ رہا میری ریڑھی دے چھڈو, میریاں 4 دھیاں نے تو میں شامی کھانا کھڑنا ہے. کدھر گیا امت کا وہ ذوق؟ ساری زندگی نعتیں سننے والوں بتاؤ تو صحیح نعت نے تاثیر کیا دی ہے روح کو؟ اگر ابھی بھی گھاڑی غریب کے پاس کھڑی نہیں ہوتی تو پھر کیا اثر ہوا ساری زندگی نعت سننے کا؟ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس خاتون سے یہاں کونسلر ساتھ نہیں جاتا, کہتا ہے کر دیا ٹیلی فون, سویرے 9 بجے پہنچ جانا. پر کائنات کی سب سے معزز شخصیت حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی پاک نے فرمایا بی بی چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. گویا اللہ کی ساری رحمتیں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی. اور آگے آگے نہیں, ساری کتابیں پڑھ لو, وہ پھٹے پرانے کپڑوں والی بی بی آگے آگے اور اللہ کے کریم رسول پیچھے پیچھے. ساری گلیاں اس نے پھرائی, مدینے کی صحرا آ گیا. ایک دروازے پہ دستک دی, سے مالکن آئی. وہ بی بی بعد میں کہتی ہے میں بھی بڑی ڈاڈی تھی, طاقت ہی نہیں تھی میرے سامنے کو کھڑا ہو سکے, لیکن جب میں باہر نکلی تو میں نے نور کے حالے میں لپٹی ہوئی ایک عظیم ہستی کو دیکھا. فرماتے ہیں محبوب کے گورے چٹے رنگ کے اوپر کالی زلفیں اور محبوب پاک کی مقدس آنکھیں جب تک بات کرتے رہے نظریں زمین پہ جھکی رہیں. شرم و حیا والے رسول نے بڑے میٹھے, بڑے دھیمے, بڑے خوبصورت لہجے میں کہا. بریلی کے امام فرماتے ہیں نیچی نظروں کی شرم و حیا پہ درود. بڑے دھیمے لہجے میں فرمایا تیری نوکرانی ہے تیری. عورت کہتی ہے میں تو حضور کے جلووں میں محو ہو گئی کہ سادگی میں اتنا حسن میں نے دیکھا ہی نہیں, تیری نوکرانی ہے. کہا تو میرے محبوب نے فرمایا بیچاری کی غلطی کوئی نہیں, اسے مارنا نا, اس سے تیل گر گیا تھا, نیا خریدتے دیر ہو گئی, رو رہی تھی تو میں سفارش کرنے آیا ہوں. وہ خاتون کہتی ہے کسی کی نہیں مانی تھی, پر محبوب کے جملوں میں تاثیر اتنی تھی ککھ سواد نہیں مشری اندر, اساں کھنڈا می چکھ ڈٹھیاں انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں. فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ نہ کہنا. کہنے لگی نہیں کہتی, میرا وعدہ رہا, کچھ نہیں کہوں گی. اب میرے حبیب نے پھر نظر اٹھائی اور اس غریبنی کی طرف دیکھا اور فرمایا تو اگر کہے تو میں جاؤں, تو اگر کہے تو میں خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو, تو اگر کہے تو میں جاؤں.
اس نے خراج پیش کیا تو چند آنسو گرائے، کہنے لگی محبوبہ جیسے بندہ نوازی۔ حضور نے رخ پھیرا تو حضرت بلال کہتے میں پیچھے رہ گیا تو وہ دونوں بیبیاں دوڑ کے میرے پاس آئیں، کہنے لگی بتا تو صحیح ہے کون، یہ بتا تو صحیح کون تھے؟ تو حضرت بلال کہنے لگی تم نہیں جانتے؟ جناب بلال فرمانے لگے یہی تو ہیں جنہیں اللہ نے سچا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ بیبیاں دوڑ کے آئیں، کہنے لگی محبوبہ دروازے تک آئے ہو تو خالی تو نہ لوٹاؤ، مہربانی فرماؤ ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو۔ ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں وہ بیبیاں وہاں کلمہ پڑھ رہی تھی اور میں حدیث پڑھ کے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ بھائی اگر دولت احساس ہے نا پھر تو زندہ ہے۔ جو زندہ ہوتا ہے اس میں لچک ہوتی ہے، جو مر جاتا ہے وہ اکڑ جاتا ہے۔ اگر زندگی ہے تو پھر احساس ہونا چاہیے، اگر تیرے اندر زندگی ہے تو پھر احساس ہے، اور اگر تیرے اندر احساس نہیں رہا نا تو پھر زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔ مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں؟ احساس سے مروت پیدا کر، تھوڑا سا دائیں بائیں بھی دیکھیں، تھوڑا پلٹ کر بھی دیکھیں کہ کہیں آپ کی ضرورت تو نہیں۔ بوڑھے ماں باپ کو اب روٹیوں کی ضرورت نہیں رہی، وہ مل جاتی ہیں، اولڈ ہاؤس بھی ہیں، اب ان کو اتنے کپڑے جوڑوں کی ضرورت نہیں، بوڑھوں کا تو ایک چارپائی اور ایک لحاف میں بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ اب بوڑھوں کو ضرورت پڑی ہے کہ اولاد انہیں ٹائم دے، کوئی آدھا گھنٹہ ان کی چارپائی پہ بیٹھے، کوئی ان سے کوئی بات چیت تو کرے۔ سارا زمانہ ہی مصروف ہو گیا یار، کسی کے پاس وقت ہی نہیں کسی کو دینے کے لیے، اشک شوئی کا فریضہ ہی کوئی سر انجام نہیں دیتا۔ احساس، طبیعت میں احساس کریں۔ اگر تو پراڈو پہ بیٹھا ہے تو کلٹس والا بھی انسان ہوتا ہے، اور اگر تو بیٹھا ہے نا GLI پہ تو بھائی موٹر سائیکل والا بھی بندہ ہی ہوتا ہے، اسے بھی احساس انسان ہی سمجھا کر۔ اور اگر تو نے 5.5 لاکھ کی ہیوی بائک خرید لیا تو سائیکل والے بھی انسان ہی ہوتے ہیں، ان کا بھی خیال کر۔ اپنی زندگی میں دوسروں کو بھی دیکھیں، احساس پیدا کریں۔ یہ ہمیں ہمارے رسول نے بیان فرمایا ہے، یہ ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا ہے۔ اور احساس کی شدت، میں پتہ کیا دیکھتا ہوں، جب حضور کی سیرت پڑھتا ہوں نا تو میرے ذہن میں ایک جملہ بار بار آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نا رسائی بڑی آسان تھی لوگوں کی، رسائی بڑی، ہوں تو جنہ پروٹوکول وزیر دا ہے انہیں ہی پیر دا ہے۔ 10 بندے ادھر نے تے 5 بندے پیچھا ہو جاؤ، یہ کھان لگی ہے، کچھ ہے کیا ہونے لگا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، کوئی کھانے نہیں لگا۔ لوگ تبرک کے لیے اگر ہاتھ لگائیں گے تو مر جائے گا کوئی، نکلیں ان چیزوں سے باہر۔ اگر آج MNA ٹائم نہیں دے رہا تو پیر صاحب کہاں وقت دے رہے ہیں؟ وہ بھی تگڑا آجے وڈی کار آلا تو میرے ورگے پیر صاحب اٹھ کے استقبال کرنے رہتی بھی تو میری خواب آیا سے تے ماڑا آجے تو ان پوچھتے لنگر کھادا ہی، لنگر کھا پھر تیرے نال ملاقات کرنے ہوں تے لنگر بھی 6 قسموں دا پکدا ہے۔ عجیب تماشا لگ گیا ہے، سے باہر نکلیں، باہر آئیں ان چیزوں سے، اور دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو آپ کے تھوڑے سے آگے بڑھنے سے آپ کی، اور کئی غریب لوگ ہیں جن کو ہم نے ٹائم نہیں دیا تو عقیدہ بدل گئے، نظریہ بدل گئے۔ اگر آپ ٹائم دیتے، ان سے حسن سلوک کرتے، میں یہ سب معزز لوگ ہیں، میں اس طرح کی تنقید کا قائل نہیں ہوں کہ جس میں بہت ساری جگہوں پہ یہ ایسا کام کرتے ہیں جس سے مسلک کو بڑا حسین فائدہ ہوتا ہے، میں اس طرح کی تنقید کا قائل نہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ بہت سارے محفلیں کرانے والے ایسے تھے جن کی حوصلہ شکنی ہوئی تو محفلیں کرانی چھوڑ گئے، بہت سارا کام رہ گیا دین کا، بہت سارا۔ اگر حوصلہ افزائی ہوتی، اگر ہمارے اندر تھوڑا تھوڑا احساس رہتا تو بہت ساری جگہ یکدم سارا کام بیک ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حوصلہ افزائی نہیں ہے، کمزوریاں بڑی آ گئی۔ سنیں اور یاد رکھیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں زندگی میں رویا کبھی نہیں تھا، کیونکہ میں جب حضور کی غلامی میں آیا تو بچہ تھا اور ابھی مجھے رونے کے طریقے نہیں آتے تھے۔ پر عاشق دا کام ہی رونا توڑا تے بنا رویوں نہیں منظوری، اے عاشق سدا ہی روندے رہندے پاویں وصل ہوئے تے پاویں دوری۔ بہرحال میں بات جلدی سمیٹ دوں گا، آ رہا ہوں سمیٹنے کے جانب۔ پیغام میں نے دے دیا، جو میں نے بات شروع میں کی تھی وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی میں نے، میرا میسج یہی تھا، سمجھیے۔ حضرت انس کہتے میں بچپن میرا تھا تو میں کبھی رویا نہیں تھا، توجہ ہے میری بات پر؟ فرماتے میں روتا نہیں تھا، بچے تو روتے نا ٹافی نہ ملے روٹی نہ ملے، لیکن آپ نسائی شریف اور طبرانی پڑھیے، حضرت انس کہتے میں چھوٹی عمر میں ایک دن رو پڑا۔ کس دن؟ فرماتے ہیں بدر کے قیدی آئے،
اور چونکہ صحابہ سے انہوں نے بڑا ظلم کیا تھا، بڑا مارا تھا قریش مکہ نے، ہم نے تو مار کھائی نہیں نا۔ حالانکہ دین کی سچائی یہ ہے، بخاری شریف میں میرے نبی پاک نے فرمایا جو مجھ سے سچا پیار کرے اس کی طرف مصیبتیں دوڑ کے آیا کرتی، یہ سچائی ہے دین کی۔ اور صحیح بخاری میں متواتر درجے کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں رویا نہیں تھا اور بڑا ستایا تھا مکے والوں نے، تو آج قیدی ہو کے جب لائے گئے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے ذرا زور زور سے رسیاں باندھی، حضرت بلال بھی کہتے ذرا زور سے باندھو، انہیں بڑا ستایا تھا انہوں نے۔ محبوب پاک اپنی خوابگاہ میں چلے گئے آرام کرنے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں آدھی رات کے وقت اٹھ کے مسجد آیا تو نبی پاک بے چینی کے عالم میں کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، کبھی بیٹھتے کبھی اٹھتے، تو میں نے آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ آقا کوئی طبیعت مبارک میں تکلیف تو نہیں، پریشانی تو نہیں؟ فرماتے ہیں میں نے سوال کیا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبی پاک روئے، فرمایا انس یار تم نے ان کافروں کی رسیاں کس کے باندھ دی ہیں، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی، بلاؤ ابو بکر صدیق کو، فاروق اعظم کو، مولا علی کو، ان کو بلاؤ، ان سے کہو ان کی رسیاں ذرا ڈھیلی کر دیں، یہ ڈھب سے سو جائیں گے تو میں بھی سو جاؤں گا، بلاؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں میں کبھی نہیں رویا تھا، پر مصطفیٰ کا جملہ سنا تو بچپن میں میرے آنسو نکل گئے۔ حضور اتنا احساس، اور ان لوگوں کا جنہوں نے اتنا ظلم کیا ہے، احساس ختم ہوتا جا رہا ہے، معاشرہ دکھوں کا شکار ہے، آزمائشیں اتنی زیادہ ہیں۔ اصل میں ہم جو لوگ ہیں نا تھوڑے گاڑیوں میں گھومنے والے، ہمیں یہ احساس نہیں رہا کہ آج بھی کچھ اماں ایسی ہیں، آج بھی کچھ مائیں ایسی ہیں جن کے بیٹے منت کرتے ہیں کہ یار یہ موبائل میرا 3000 کا ہے پر چلو 3500 کا لے لو، میری اماں کی دعائی آنے والی ہے ابھی بھی یہ رنگ ہے۔ چونکہ مجھے نہیں نا پتا، میں کار میں گھومتا ہوں، مجھے کیا پتا کہ ساروکی سے گجرانوالہ کا کرایہ کتنا ہے، اور مجھے کیا پتا کہ اگر کسی نے جانا ہو گجرات تو بسیں کتنی بدلنی پڑتی ہیں۔ یہ احساس تو اسے ہوگا جو جائے گا، احساس زندگی میں پیدا کرے، یہ احساس ہمیں ہمارے رسول نے عطا فرمایا، یہ احساس کی دولت نبی پاک نے ہمیں دی ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا کی ہمشیرہ ہے، آپ فرماتی ہیں جس دن مکہ فتح ہوا تو میں اپنے بچوں کو لے کے گھر میں بیٹھ گئی، تو میں اپنے بچوں کو نبی پاک کے بچپن کی باتیں سنانے لگی، چونکہ جناب ابو طالب کے گھر میں پرورش پائی تھی۔ تو حضرت ام ہانی کہتی میں اپنے بچوں کو بتا رہی تھی، میں کہہ رہی تھی میرا بھائی بچپن میں ہی بڑا عظیم تھا، میرے بھائی کی چھوٹے ہوتے بھی عادتیں بڑی اعلیٰ تھی، میں بتا رہی تھی۔ تو میرے ایک بچے نے مجھ سے پوچھا کہ امی ماموں ہمارے گھر بھی آئیں گے، ماموں آئیں گے؟ جناب ام ہانی کہتی میں غریب نہیں تھی، خامن میرا ویسے چھوڑ کے چلا گیا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، تو میں نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا تو میں اب دل میں خیال تھا کہ اب تو میرے محبوب مکے کے فاتح بن کے آئے ہیں تو کسی بڑی حویلی میں بیٹھیں گے، اب تو دائیں بائیں آگے پیچھے لائنیں ہوں گی تو بڑی جگہ چاہیے نا، بڑی جگہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار سجے گا۔ تو جناب ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے بچوں نے پوچھا تو میں رو پڑی، میں نے کہا آئیں گے تمہارے ماموں، کیوں نہیں آنا، میرے بھائی ہیں، آئیں گے ضرور آئیں گے، ذرا کام نمٹا لیں۔ اور فرماتی ہیں ساتھ ہی آنسو تھے کہ بڑا سارا گھر ہو تو حضور آئیں، سارا مکہ آج غلام بن گیا ہے، 10,000 کا لشکر مدینے سے آیا ہے، میرا چھوٹا سا گھر ہے کہاں بٹھاؤں گی۔ فرماتی ہے میں رو ہی رہی تھی کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی اور میں نے بے دل ہو کے دروازہ کھولا، کون ہے دروازے پہ؟ تو کہتے ہیں دھیمی سی آواز آئی ام ہانی دروازہ کھول، میں محمد عربی تیرے دروازے پہ کھڑا۔ جناب ام ہانی فرماتی ہیں جھٹ سے میں نے دروازہ کھولا تو دریا آنسوؤں کا بہا، تو میرے پاس تو ٹوٹی چٹائی تھی، پرانا تکیہ، کھجور کی چھال، نرم و نازک بھی نہیں، میں نے بچھایا تو محبوب پاک نے فرمایا سارا مکہ دعوتیں دے رہا تھا میرے گھر آئے، تو میں نے کہا کیوں کسی کے گھر جاؤ، میری اپنی بہن جو موجود ہے، میں یہاں بیٹھوں گا کھول کے۔ اور پھر فرمایا چل میرے لیے کھانا لا، بے تکلفی سے، فرمایا جس آرام سے یہاں بیٹھ سکتا ہوں کہیں اور تو نہیں نہ بیٹھ سکتا، کھانا لاؤ۔ جناب ام ہانی فرماتی ہیں کل کی پڑی ہوئی روٹی لائی، تھوڑا سا سرکہ، پر ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رغبت سے کھایا، سرکہ، شہد،
اور پھر میرے محبوب نے فرمایا بیٹھ جا, چل تو کوئی بات سنا میرے والد عبداللہ کی, اور میں تجھے بات سناتا ہوں اپنی اماں آمنہ کی. چلو اپنوں کی کوئی باتیں کرتے ہیں. ساری رات ہی بیت گئی. احساس کی دولت. بھائی گزر جاتا ہے بہن کے محلے سے, پر 10 منٹ ٹائم نہیں کہ چلو بیچاری سے مل لوں. میں اکثر کہتا ہوں میرے جیسے پیر کو کڑکتا نوٹ 5000 کا دو نا, پیر صاحب دعا کرنا, انہیں دعا رٹی پکی ہوئی, اللہ بھلا کرے اللہ خیر کرے, سارے لیے کوئی ہے الا ماشاء اللہ. اور بہن کو کبھی پرانا جوڑا بھی دیا ہو نا اٹھا کے پرانا, تو وہ ساری رات آنسوؤں سے دعا مانگتی رہتی ہے, یا اللہ میرے بھائی کی خیر کرنا, یا اللہ میرے بھائی کی خیر. یہ احساس رشتوں کا, تعلقات کا, یہ میرے نبی پاک کی سیرت ہے. محرم شریف کا مہینہ ہے, مجھے ارشاد فرمایا جا رہا تھا کہ کچھ ذکر اہل بیت بھی ہو جائے. وقت نہیں ہے کہ میں کوئی بات ایسی چھیڑوں, لیکن یزید جامع مسجد دمشق کا خطیب تھا, جمعہ پڑھاتا تھا. توجہ ہے میری بات پر؟ یزید خطیب تھا, پگڑی باندھتا تھا, جمعے پڑھاتا تھا. کیوں نکلے امام حسین اس کے خلاف؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو پڑھ لیں, البدایہ پڑھ لیں, ابن اسیر پڑھ لیں, تبری پڑھ لیں, ابن کثیر, کوئی سی بھی کتاب تاریخ کی جو معتبر کتاب ہے. مدینے سے کربلا تک اور کربلا سے بیضا تک اور مقام بیضا تھے جناب سیدنا امام حسین کی شہادت تک, جہاں بھی امام حسین نے خطبہ دیا ہے آپ نے فرمایا یزید چونکہ شرابی ہے, چونکہ مجرے دیکھتا ہے, چونکہ اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتا ہے, لہذا مسلمانوں کا حکمران بن سکتا. اور شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ مدینے کے مضافات میں کسی گاؤں میں آیا تھا, تو امام حسین نے اپنی آنکھوں سے اسے شراب پیتے دیکھا تھا. تو امام حسین نے فرمایا شرابی اور مجرے دیکھنے والا یہ حکمران بن سکتا؟ ہمارے حکمران پتہ کس طرح کا پاکستان چاہتے ہیں؟ جس طرح کا دبئی میں ہے. شیخ زید اسلامک سینٹر میں جاؤ, سونی مسجد, بہترین اے سی, کھجوریں بھی, پانی بھی, مشروب بھی سارے پیو, پر 3 کلومیٹر پہ کلب بھی بنا ہوا ہے. یہ والا اسلام یزید چاہتا تھا. کہتا سی تہاڈی نماز تو نہیں ڈک دے, تانوں سونی مسجد پا کے دینے ہیں, تسی ساڈی شراب نہ ڈکیا جے. امام حسین نے فرمایا یہ میرے نانا کا دین ہے, اس میں گڑبڑ ہو سکتی. اللہ کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. نہ حق کو باطل میں ملاؤ گے نہ حق چھپاؤ گے, اس میں تمہیں حق اور باطل کو ایک کرنے کی بھی اجازت. سنو بھائی, امام حسین شرابی کے خلاف اٹھیں, زانی, بدکار اور مجرے دیکھنے والوں کے خلاف اٹھیں. دنیا دھوکہ کھا جاتی ہے, کھا جائے کوئی حرج نہیں, کھا جاتی ہے دھوکہ, روح بدل بدل کے آؤ. رب کریم کو کیسے دھوکہ دو گے؟ اگر بہت بڑے شرابی اور بدکار کے نیچے چھوٹی فوٹو تیری میری بھی لگی ہوئی ہے نا, تو 10 محرم کو دیگ پکانے کا کوئی مطلب نہیں. اور اگر تیرے میرے موبائل میں بھی گند ہے, مجرے ہیں, تماشے ہیں, تو پھر کوئی معنی نہیں ٹھنڈے پانی کی سبیل لگانے کا, کوئی مطلب نہیں دودھ لگانے کا. امام حسین کو تیرے دودھ کی ضرورت نہیں, تو سنبھال کے رکھ. تیرا اگر سوچیں تیری یزید کے پیچھے چلتی ہیں, کیا مطلب ہوا پھر؟ یہ کوئی رسم ہے؟ دوستی قاتل سے بھی, مقتول سے یارانہ بھی, یہ کیسا طرز زندگی ہے؟ دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. امام علی مقام اٹھے ہو ملت کے جوانوں. جب تم مجرے دیکھتے ہو نا, تو امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ پھر سے گردش طاری ہوتی ہے. جب تم شرابیں پیتے ہو تو حضرت علی اصغر کے مزار کو جنبش ہوتی ہے, اور جب تم رات کو مجرے دیکھ کے سوتے ہو تو حضرت عباس کے بازوؤں میں پھر سے درد ہوتی ہے. یزید کو سپورٹ کرنا چھوڑ دو, ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے. ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں. انقلاب برپا. اور یاد رکھو نیکی والی زندگی آسان ہوتی ہے. جس کا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا اس کی رات ٹھنڈی نیند نہیں آتی. اسے جتنا مرضی بن سور کے رہو, پاگلوں جیسی زندگی لوگ گزار رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے ہیں, اپنے آپ کو جھوٹی تسلیوں سے مطمئن کرتے ہیں. نہ ایسا کرو. تقوی کی زندگی ٹھنڈک والی زندگی ہے, تقوی کی زندگی.
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کو سمجھو، حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ دو گزارشات ہیں آج کی اس گفتگو میں۔ ایک تو احساس والی زندگی گزاریں، بے حس ہو۔ یہاں نہ جلوس نکل رہے تھے برما کے حق میں، تو لوگ کہہ رہے تھے پہلے اپنے بچے تو سنبھال لو۔ یہ ظلم ہے، ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ گئے۔ نبی پاک نے فرمایا میری امت ایک جسم کی طرح ہے، ایک حصے کو بھی تکلیف ہوگی تو ساری تڑپے گی۔ اور یہاں کتنے لوگ کٹ گئے اور لوگ کہنے لگے اپنی تو فکر کر لو۔ یہ مجرمانہ سوچ ہے، یہ وہ سوچ ہے جو گدلا کر گئی ہے ہمارے مزاج کو۔ باہر آئے میرے عزیز، سمجھے اپنے آپ کو، ہم باشعور لوگ ہیں، پتہ ہمیں سارا ہے، جان بوجھ کے پٹیاں باندھ کے پھر رہے ہیں۔ تھوڑا وقت ہے، گزر جانا ہے ہم لوگوں نے، لیکن احساس کی دولت ہوگی تو بہت سارے لوگ ہیں جو رو رو کے دعا مانگیں گے۔ بہت سارے ختم ایسے ہوں گے جو آپ کو نہیں پتا ہوگا پر آپ کے پڑے جائیں گے۔ یہی حال دوسرے میسج کا ہے، ہاتھ پکڑو۔ 70 لاکھ پاکستانی نشہ کرتے، 70 لاکھ، اور کتنے گھر اجڑتے ہیں اس نشے سے۔ یہ تو لکھ دیا 8 اکتوبر کے آپ کے پاکستان کے نمائندوں نے اخباروں میں کہ 70 لاکھ پاکستانی نشہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں بتایا انہیں دیتا کون ہے۔ کسی دانشور نے کہا تھا کہ دشمن سے بدلہ لینا آسان ہے کہ اس کے بچے کو قتل کر دو، لیکن بڑا بدلہ یہ ہے کہ اسے نشے پہ لگا دو تاکہ وہ روز اس کا باپ مرے۔ یہ ملت روز مرتی ہے اس لیے کہ 70 لاکھ لوگ نشہ کرتے ہیں اور سب سے زیادہ نوجوانوں کی تعداد ہے۔ یہ امام حسین کی سوچ سے بغاوت اور یزید کی سپورٹ ہے۔ باہر آؤ ان چیزوں سے۔ یہ بڑا خوبصورت پنڈال ہے، اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ان خوبصورتیوں کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں، اپنی سوچ میں، مزاج میں حسینیت بھی لائیں اور محبوب کا دیا ہوا احساس بھی لائیں۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔